ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے میں غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک شخصیت کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کا نام ہے جیک ما۔ جیک ما علی بابا.com کے اونر ہیں۔ علی بابا سے اگر آپ کی واقفیت نہیں ہے تو جا کر دیکھیں کہ علی بابا کتنی بڑی کمپنی ہے۔ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی ہے علی بابا.com، اور آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ دراز جو پاکستان میں ہے وہ بھی علی بابا نے خرید لیا اور علی بابا اس کا اونر ہے۔ اسی طرح علی ایکسپریس ہے، تیمو بھی علی بابا نے خرید لیا ہے۔ تو جیک ما کی جو ہمبل بگننگ ہے وہ بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک ایسے شہر میں رہتا تھا جو کہ ٹورسٹ شہر تھا، اور اس نے انگلش کیسے سیکھی کہ وہ لوگوں سے وہ فری کا ان کا گائیڈ بن گیا جو لوگ باہر سے جاتے تھے، تو اس نے ایسے انگلش سیکھی ہے۔ اب وہ آج کل وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، اب لوگوں جا کر مختلف جگہوں پر، اور اس کو کئی یونیورسٹیز نے اس کو آنرری ڈگریاں دی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ خود بتاتا ہے کہ 10 دفعہ اس نے اپلائی کیا ہارورڈ میں، اس کو داخلہ نہیں ملا۔ یعنی اس نے وہ ٹرائی اگین والا کام کیا ہے، اور اس نے پھر ڈفرینٹ یونیورسٹی سے اس نے اپنا MBA کیا ہے۔ تو بندے کو ایک تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور دوسرا بس آپ بزنس میں جو سکسیزفل لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہیں، چاہے چائنا سے ہیں، چاہے امریکہ سے ہیں، ان کو فالو کریں، ان کے اصول دیکھیں کہ انہوں نے کیا وہ اصول اپنائے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اور آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کون سے اصول اپنائے، آپ ان اصولوں کو اپنا کر جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے اس کو ڈفرینٹ جو ہے نا ویڈیوز دیکھی، ڈفرینٹ اس کو فالو کیا، ڈفرینٹ اس کے بارے میں پڑھا، تو اس کے جو میں نے چیدہ 10 رولز آف سکسیس جو ہے نا وہ مرتب کیے ہیں آپ کے لیے۔ اس کو غور سے سنیں، غور سے اس کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ اس کا مقصد بنانے کا ویڈیو یہ ہے کہ آپ ان رولز کو فالو کر کے اور آپ جو اچھی عادات اور بھی بہت سی ہوتی ہیں ان کو ایڈ کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لرن فرام یور مسٹیکس، کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ جیسے ایڈیسن نے بلب بنایا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 1000 بار تقریباً فیل ہوا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم 1000 بار فیل ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، میں 1000 بار فیل نہیں ہوا، مجھے 1000 ایسے طریقے پتہ لگے ہیں جو کام نہیں کرتے، تو میں نے 1001 بار جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کر لی۔ جو دوسرا اس کا اصول ہے کہ فوکس آن کوالٹی ناٹ سائز، کہ کوالٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو 100 سال سے کمپنیاں چل رہی ہیں، جو 200 سال سے کمپنی چل رہی ہیں، یا آپ کیوں کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی سامان لینا ہے یا جاپانی سامان لینا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کوالٹی جو پہلے دن جو پروڈکٹ بنائی ہے نا اس کو امپروو کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے جیسے ہمارے عموماً یہ کرتے ہیں لوگ، ہم کرتے ہیں کہ کوئی دکان بناتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں وہ اچھی کوالٹی دے کر بعد میں ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بطور حالانکہ مسلمان شرم آنی چاہیے، اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی ملاوٹ والی چیزیں آپ کھائیں گے، کتنے جو ہے نا وہ غلط گھی میں تلی ہوئی چیزیں آپ کھائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور جنت تو ہمیں ہی ملنی ہے، یہ تو غیر مسلم ہیں، ان کو تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو وہ چاہے بے شک ایماندار بھی ہیں، ہم بے ایمانی میں پہلے نمبر پر، وہ ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہ کریں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم نے بخشے جانا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان اصولوں کو آپ دیکھیں کہ جو جیک ما نے اپلائی کیے ہیں، کیا یہی اصول نہیں جو اسلامی ہمارے شخصیات جو بزنس میں نے پہلے بھی بتائی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر صدیق اور ایسے جو لوگ ہیں، ان کو وہ کیا چیز فالو نہیں کرتے تھے؟ جو تیسرا اصول میں نے اس کا نوٹ کیا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ، بی دا فرسٹ ٹو چینج اینڈ بی دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ دا چیلنج، کہ چینج اگر کوئی آتی ہے نا تو اس کو ایکسیپٹ کریں، یہ نہ کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سواری کرتے تھے۔ بھئی اس وقت جو تیز ترین جو سواری تھی نا وہ گھوڑا ہی تھا، اگر وہ جہاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جہاز پر سفر کرتے اس وقت اگر ہوتا تو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک یہ چیز کر لیں کہ اگر چمچ آ گیا تو ہاتھ سے ہی کھانا ہے، چمچ سے نہیں کھانا۔ بھائی آپ کوئی چیز ایوالو ہوتی ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو کام کیے ہیں، جیسے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور دیکھیں ان کو اس چیز میں دیکھیں کہ انہوں نے اونٹ کا یوز کیا ہے تو ہم شپ کا یوز کرتے ہیں، اور اونٹ کو جیسے سرائی جہاز کہتے ہیں، ہم آپ کہیں کہ نہیں جی چونکہ آپ نے گھوڑے پر سوار کی تو ہم نے تو گھوڑے پر ہی سواری کرنی ہے، ہم نے بس یا کار یا جہاز میں سواری نہیں کرنی ہے۔ تو چینج کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ جو
اور چیلنج بھی ہر وقت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی آپ کو چیلنج آتا ہے, آپ کا کمپٹیشن آ جاتا ہے, تو کمپٹیشن میں نیگیٹو سے جیتنے کے بجائے آپ پازیٹیو طریقے سے ان سے جیتے ہیں. اپنی کوالٹی کو آپ کنٹرول رکھیں گے تو وہ آپ کی جیت کے یقیناً چانسز بہت زیادہ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے پریپیئر فار دا فیوچر. اب یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال اس کی دیتا ہوں نوکیا کی. نوکیا جو ہے نا وہ ان کی بہت اچھی تھی, بیٹری 7 دن چل جاتی تھی, مہینہ بھی بیٹری چلتی تھی اگر اس کو استعمال نہیں کرتے تھے تو. لیکن نوکیا نے چینج کے لیے وہ تیار نہیں تھے, فیوچر کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اسی کو بٹنوں والے فون ہی رکھے, اور دنیا جو ہے نا وہ ٹچ موبائل پر آ گئی. آئی فون نے اور دوسری کمپنیوں نے ٹچ موبائل لانچ کر دیے, اور نوکیا جو ہے نا وہ آخر نوکیا کے سی او کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بھانپ نہیں سکے آنے والی تبدیلی کو, اور وہ پیچھے رہ گئے. نوکیا کا اب پرانے لوگ جانتے ہیں, نوکیا کا اب نام بھی کوئی نہیں لیتا, حالانکہ کوالٹی وائز وہ نمبر 1 تھی ورلڈ کی. اس کے بعد نمبر 5 پر اس کا اصول ہے جو ریسپیکٹ یور کمپٹیٹر. کمپٹیٹر کو آپ نیگیٹو نہ لیں, کمپٹیٹرز کی رسپیکٹ کریں, اس سے سیکھیں. وہ اگر کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو اکنالج کریں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا کوالٹی میں اور اس کے جو ڈیزائنز ہیں ان میں کمپیٹ کریں, نہ کہ اس کو نیگیٹو آپ اشتہار دے کر اور نیگیٹو اس کے بارے میں باتیں پھیلا کر آپ اس کو کریں کہ یہ جو بندہ جانا یہ تو ایسا تھا, اس نے ایسے کر لیا, یہ کیوں بنا لیا. یہ نہیں کریں, پازیٹیو رہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ ترقی کریں گے. نیگیٹو ہونے سے اس کمپٹیٹر کا کچھ نہیں جائے گا, آپ اپنے آپ کو ہی بیمار کریں گے. نمبر 6, سی دا چیلنج ایز اپارچونیٹی. اگر آپ کو کوئی چیلنج درپیش آتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ یہ اپارچونیٹی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب نوکیا کو چیلنج آیا, اس نے اپارچونیٹی کو نہیں اویل کیا, کہ آپ اس کو چیلنج تھا کہ ٹچ موبائل آ گیا بٹنوں کی بجائے, اس پر آپ واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں. اس نے یہ نہیں کیا, تو لوگ اب جو ہے نا وہ ایک گھر میں ابھی ٹچ والا بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے تاکہ اس کی بیٹری زیادہ دیر تک چلے اور بات کرنے کے لیے. ادروائز جو واٹس ایپ وغیرہ کے لیے یوز کرنے کے لیے ٹچ موبائل ہوتے ہیں, تو نوکیا بہت پیچھے رہ گیا. تو اس کے لیے آپ جو ہے نا ہر وقت چیلنج کو, آپ کسی بھی چیلنج کو آپ اپرچونٹی کے طور پر لیں کہ آپ اس سے کیا اپرچونٹی حاصل کر سکتے ہیں. اگر کسی نے بنایا ہے, کوئی چیز بنائی ہے, تو آپ اس میں کیا مزید دے سکتے ہیں. تو ہم کہتے تھے جب ہم فارماسیوٹیکل میں تھے تو ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ ڈفرنس آپ ہیں, یعنی ایک بندے کی پروڈکٹ ہے ایک, آپ کو بھی سیم اسی طرح کی پروڈکٹ ہے. دوائیوں میں ہم بات کرتے تھے, لیکن اب فرق کیا ہے؟ فرق ہے آپ کا کسٹمر سروس ہے, آپ کی جو ہے نا وہ بیہیویئر ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو کیسے لیتے ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں, آپ اپنے آپ پر یوز کرتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ مسالہ جات سپوز بناتے ہیں, آپ کیا مسالے آپ اپنے استعمال کرتے ہیں یا آپ دوسروں کے مسالے استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ جوک بنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی ریسٹورنٹ پر گیا تو اس نے کھانا بہت برا تھا, تو اس نے کہا کدھر ہے مینیجر تمہارا, کھانا بہت برا ہے. انہوں نے کہا جی مینیجر سامنے دوسرے ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے گیا. تو وہ نہ کریں. جو آپ چیز بنائیں اس میں اپنا کانفیڈنس رکھیں. میں یہ کہتا تھا, پہلے بھی میں نے شاید بتایا ویڈیو میں, کہ جب ہم پیکیجنگ کا کام کرتے تھے فوڈز کا, تو میں کہتا تھا کہ اگر چیز پڑی ہوئی ہے دکان پر, تو میں اپنے بچہ اگر میرے جاتا ہے, میرے تو پوتیاں پوتے ہیں میرے, اگر وہ جاتے ہیں دکان پر تو وہ ان کو مجھے یہ نہ کرنا پڑے کہ یہ چیز نہ کھانا بچے, یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. سیم اسی طرح کہ جو چیز آپ خود نہیں استعمال کر سکتے, آپ اپنے بچوں کو استعمال نہیں کروا سکتے, تو دوسروں کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں؟ وہ کیوں کریں گے استعمال؟ نمبر 7 ہے بلیو. یقین کریں اپنے آپ پر یقین کریں, اپنی کوالٹیز پر یقین کریں. آپ بالکل جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے تھے, آج کل وہ بنے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے, مطلب ہے کہ ان لوگوں کو آگے مشورے دیتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں جا کر. کیونکہ وہ اپنے آپ پر وہ بلیو کرتے ہیں. جیک ما بتاتا ہے کہ میں انٹرنیٹ کے بارے میں نے صرف سنا ہوا تھا, مجھے انٹرنیٹ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو پہلے تو اس نے انٹرنیٹ کے بارے میں سیکھا, پھر کاروبار بھی انٹرنیٹ پر کیا, اس انٹرنیٹ پر جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کو یقین تھا کہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہوں اور پوری دنیا میں کاروبار کر سکتا ہوں. تو یہ آئیڈیا لے کر جب وہ مختلف وینچر کیپٹلسٹ کے پاس گیا, جنہوں نے انویسٹر کے پاس, جیسے آج کل وہ شارک والے ہیں یا مختلف لوگوں کے پاس وہ گیا,
تو 13 دفعہ کہتا ہے، 13 سے زیادہ دفعہ کہتا ہے میں ریجیکٹ ہوا، لوگوں نے میرا آئیڈیا پسند نہیں کیا کہ نہیں نہیں یہ کیسے انٹرنیٹ پر تم کیسے بھیج سکتے ہو. لیکن کہتا ہے میں 14ویں دفعہ جو ہے نا وہ کبھی، کیونکہ آلویز وہ کہتا ہے کہ آپٹیمسٹک رہیں، یعنی پازیٹیو رہیں آپ کبھی بھی اور کبھی بھی جو ہے نا نیگیٹو کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں. اور اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ پر یقین ہے تو آپ اپنے یقین پر یقین رکھیں، یعنی اپنے آپ میں یقین رکھیں، بلیو کریں، محنت کو جو ہے نا شعار بنائیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. پھر 8واں جو اصول وہ بتاتا ہے جیک ما، وہ یہ کہتا ہے کہ گریٹ لوگوں کے اندر میں گھرے رہو، یعنی جو اپنے آپ کے جو لوگ ہائر کرتے ہو آپ، وہ لائق ہونے چاہیے کہ آپ ان کو بار بار آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ان سے بھی سیکھیں اور یہ نہ کہیں جی کہ یہ بندہ تو میرے سے لائق ہے تو یہ ساتھ میرے سے پتہ نہیں کام بھی کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بلکہ لائق بندوں کی ٹیم بنائیں، اپنے آپ کو گریٹ لوگوں میں گھیریں. تو وہ یہی کہتا ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف ود دا گریٹنس. اور اس نے یہ اپلائی کیا ہے، اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بار بار مجھے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بتانا پڑے کہ یہ کام کرو وہ کرو، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے، خود بھی وہ سجیشن. کہتا ہے ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے نا، جب ہماری کمپنی کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہماری کوئی کہتا ہے کہ جیسے چائنا کی باقی ہے نا کہ بول نہیں سکتے آپ کمپنی میں، ہمارا یہ نہیں ہے. ہماری کمپنی کہتا ہے ہماری جو ہے نا وہ مویشی منڈی بنی ہوتی ہے، جب ہم باتیں کرتے ہیں تو کہ ایک دوسرے کو سجیشن دیتے ہیں، جو کیونکہ اگر آپ دبا دیں گے نا سجیشن تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ لوگوں کی سجیشن لیں، ان سے پوچھیں اور ڈکٹیٹرشپ نہ کریں اپنی کمپنی میں. کبھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ تا یاد نہیں چلتی ہے، فیل ہی ہوتی ہے. جو ایسے لوگوں کو ہائر کریں جو پازیٹیو ہوں، اور پازیٹیو لوگ جو ہے نا آپ کے بھی ایک پازیٹیو وائب آئے گی. جب نیگیٹو لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے نا تو آپ کے بھی آپ یقین کریں نیگیٹو، پوستیوں میں بیٹھیں گے تو پوستی بنیں گے، شرابیوں میں بیٹھیں گے تو شرابی بنیں گے، لیکن نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیک ہی بنیں گے، کبھی تو بنیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ 9واں جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لیو ہیلدی فوڈ کھائیں، کانشیس رہیں، ہیلتھ کانشیس رہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اور کیونکہ اگر آپ کا جو ہیلدی ہوں گے تو آپ ہیپی بھی ہوں گے. اگر آپ دیکھیں آپ بیمار ہیں ہر وقت جو ہے نا وہ ڈپریشن میں ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں، ہر وقت نہ سوچتے رہا کریں کہ نیگیٹو سوچے نہ رکھیں. فیملی کو بھی ٹائم دیں اور بالکل اس کو اپنے بزنس کو، کاروبار کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں. اور یہی ہے کہ آپ جب خود کماتے ہیں نا، جب آپ یقین کریں، آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو جو خوشی محسوس ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ابھی رمضان شریف کا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ وہ لوگ جو ہمارے سے کم پوزیشن والے ہیں ان کا خیال رکھیں، تاکہ ہم مل کر جو ہے نا یہ رمضان کی خوشیاں اور آگے عید آنے والی اس کی خوشیاں جو ہے نا وہ ہم مل کر منائیں، تبھی خوشی ہے. اگر آپ خوش ہیں اور آپ کا جو ہے نا پڑوسی خوش نہیں ہے تو یہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. اور جو 10واں اور آخری ہے اس کا اصول وہ یہ ہے کہ جب ساری کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں نا تو ہیو فن. یہ نہیں ہے کہ پیسے کو رکھ کر، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی جو ہے نا بڑا کنجوس ہے، تو آپ نے کہا کنجوس نہیں ہے، وہ وارثوں کا چوکیدار ہے. تو وارثوں کے چوکیدار نہ بنے، اپنی دولت جو آپ نے کمائی ہے اس کو خرچ کرنا بھی سیکھیں. اور میں نے بیسٹ بتایا خرچ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں، اور یقین کریں جو دل کو تسلی ہوتی ہے نا دوسروں کی مدد کرنے سے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کر کے دیکھیں، کسی کی مدد کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں. اور سب سے زیادہ اس نیکی کا اجر ہے جو چیز آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ کے ایک بھائی کو ضرورت ہے، تو اپنی وہ ضرورت کو، آپ اپنی ضرورت کو دبا کر اس سے اپنے بھائی کی مدد کر دیتے ہیں. یقین کریں کہ آپ زندگی کو انجوائے کریں گے. تو یہ میں نے چیدہ اصول بتائیں، اور بھی بہت سے ہیں اس کے، میں کبھی پھر شیئر کروں گا مزید اس کی جو، کیونکہ وہ کامیاب آدمی ہے اور میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کو انٹرنیٹ کا نہیں پتا تھا، آج انٹرنیٹ پر اس کی سب سے بڑی کمپنی ہے alibaba.com. کبھی وزٹ کر کے دیکھیں. علی ایکسپریس بھی اسی کی ہے. دراز تو آپ دیکھتے ہی ہیں پاکستان میں کتنے کامیاب ہے، اور لوگ منگواتے ہیں اب دراز سے، اور دراز پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو سے میں کچھ آپ کے ذہنوں کو کھولنے میں مددگار ہوا ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان پاک کا مہینہ ہے، اس میں عبادت جب کرتے ہیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. شیئر میں اس لیے کہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. علم کا پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.